بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارے مسائل کا حل، پریشانیوں سے نجات اور کامیابی و کامرانی صرف دین اسلام والی زندگی میں ہے، اور انسان وہی کامیاب ہے جو ایسی زندگی گزار کر گیا جس زندگی سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوں، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی ہو، وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، دنیا کی ناکامی بھی کوئی ناکامی نہیں، دنیا کی بادشاہت بھی کوئی بادشاہت نہیں، دنیا کی فقیری بھی کوئی فقیری نہیں۔ یہ دنیا کی ساری لذتیں، ساری شہوتیں، ساری مصیبتیں، سارے غم، ساری فکریں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان اللہ کو راضی کر کے چلا گیا وہ کامیاب ہوگا، وہ خوش ہوگا، وہ اپنی مراد پا لے گا۔ جو اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اصل زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جو اللہ رب العزت کی بندگی والی گزاری جائے، زندگی بے بندگی شرمندگی نہ ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت والی ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ تصور تو کیجئے، آسمان کی تخلیق کی طرف غور کریں۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ آپ نے معزز سامعین کبھی کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ کبھی خبر سنی ہو فلاں جگہ سے آسمان کریک ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا؟ معزز سامعین، یہ اللہ رب العزت کے امر سے کھڑا ہے، اللہ نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اب اللہ کے امر کے بغیر یہ زمین پر نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ ہم نے کبھی بولا، نہ ہم نے کبھی سنا۔ اس لیے ہمارے دل میں آخرت کا، اللہ رب العزت کی عظمت کا کبھی یقین اترا ہی نہیں۔ ہم نے دنیا کو بولا، دنیا کو ہی سنا، ہر وقت ہمارے تذکرے دنیا کے رہے، ہم اللہ کو پہچان نہ سکے۔ اللہ گلہ فرما رہے ہیں، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح مجھے چاہنے کا حق تھا، جس طرح مجھ سے محبت کرنے کا حق تھا، میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ معزز سامعین، زمین کی تخلیق میں آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، آپ پانی کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے ایک پانی کے اوپر اتنی بڑی زمین کو بچھا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ رات اور دن کا باری باری آنا جانا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، صبح پھر اسی وقت سورج نکلتا ہے، ایک مقرر وقت ہے جو پورے سال میں اس کا دورانیہ چلتا ہے۔ یہ سورج اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے، اللہ رب العزت کے امر کے بغیر یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے تو صحیح، کبھی ایسا ہوا ہو کہ سورج لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ چاند لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ چاند کے گھٹنے کی مقدار بڑھ گئی ہو یا چاند کے گھٹنے کی مقدار کم ہو گئی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک نظام ہے پورے سال کا جو اللہ رب العزت نے طے کر دیا، اب اسے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور معزز سامعین، اگر ایسا ہو جائے تو زندگی کا نظام ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے میں بھی اگر کوئی چیز اللہ رب العزت کی نافرمانی کر لے، سورج اللہ رب العزت کے امر کے بغیر 1 کروڑ سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے تک بھی اپنی مرضی کر لے، دنیا کا سارا نظام تباہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا
سبحانک فقنا عذاب النار، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ معزز سامعین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا اور فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اللہ کے تعلق کے لیے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے تعلق ہوگا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارا آج کا عمل 26 رمضان المبارک کی رات اور دن کا ہے، اور آپ کسی بھی وقت 27ویں رات شروع ہونے سے پہلے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کریں، اور اگر اس کے بعد بھی آپ اس عمل کو دیکھتے ہیں تب بھی کریں۔ انشاءاللہ 27ویں رات یعنی طاق رات کے نیکسٹ وظائف بھی اپلوڈ ہوں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ عمل کی اجازت بھی سبسکرائب کرنے والوں کو ہے، جن کو کرنا آتا ہے۔ جن کو سبسکرائب کرنے کا علم ہی نہیں کیسے کرتے ہیں، ان کو ویسے بھی اجازت ہے۔ اور عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز 3 بار درود پاک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اور اس کے بعد پھر ان کلمات کو ذکر کی نیت سے پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ وہ الفاظ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ بھی ہیں اور دعا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین۔ هو الملک الحق المبین نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین۔ اس طرح آپ ذکر کرتے رہیے۔ ایک ترتیب تو یہ ہے کہ ذکر کی نیت سے آپ اس کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کچھ دیر ذکر کریں، پھر دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ تھوڑا سا میں کرتا ہوں، میرے ساتھ کیجیے۔ محسوس ایام میں کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی، کوئی شرائط نہیں ہے۔ آپ ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اس ذکر مبارک کو جتنا آپ کرنا چاہیں آپ کر لیجئے۔ جب آپ کو اپنے دل کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ذکر کر کے پھر آپ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین۔ اس طرح 3 دفعہ اللہ کو پکاریے۔ پھر اس کے بعد جس حاجت کے لیے بھی آپ وظائف کر رہے ہیں آپ اس کے لیے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کے اس مسئلہ کو حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب طاق رات 27ویں رات کے متعلق انشاءاللہ وظائف اپلوڈ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔